فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں. اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. اور میرے بھائیوں، نماز میں بھی لوگوں کا احساس، ہماری طبیعت ہی نہیں رہی. کوئی آدمی ہارن دے رہا ہے پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے، گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا، آگ بجھانی ہے جا کے. ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا، اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے. اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی. کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا، ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے. جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے، اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے. بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں، وہ عزت نہیں ہوتی. وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا. اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے، حضور سے خیرات لینی ہے. اخلاق اصلا ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں. جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا، حساس ہوتا جاتا ہے، اسے باتیں تکلیف دینے لگتی. وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پاویں تھوڑا دین کرن، میرے نال بولن صحیح کرن. وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنا رویہ، لہجہ، اس پر غور ہو. جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں. اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے، جو پھر کنٹرول کرے. وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے. آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں، نقل کفر نہ باشد. تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا. میں تو محمد ہوں، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں. وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑو. وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں. میرے عزیز، تھوڑا سا برداشت، اور آپ جملوں سے غور کریں، کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، آزمائش میں تو نہیں. میں پہلے ہی مختصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے، تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے. حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو. تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو
میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، دل میں